بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہونے لگا تو 10 مبروس آدمیوں سے ملے۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور آواز بلند کر کے بولے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ اس نے دیکھ کر ان سے کہا کہ جاؤ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے جب دیکھا کہ میں نے شفا پائی ہے تو بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور اس کا شکر کرتا ہوا اس کے قدموں پر منہ کے بل گرا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے خطاب کر کے کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ پائے گئے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ اور اس نے اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ لتوری طور پر آج ہم عام اتواروں میں سے 28ویں اتوار کی لتوریہ کی عبادت خداوند کی نظر گزرانتے ہیں، اور آج خدا کوڑ میں مبتلا لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے ہماری زندگی کی بہتری، تندرستی اور شکر گزاری کے لیے ہم سب کو تیار کرنا چاہتا ہے۔ سوائے خدا کے حضور آج یسوع کی زبانی 11 کوڑیوں کی تمثیل سنتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے 11 کیسے ہوگی؟ 10 کوڑیوں کا ذکر یسوع نے کیا، 1 کوڑی کا ذکر پہلی تلاوت میں کیا گیا، اور اس کوڑی کا نام نعمان سریانی تھا۔ کوڑ کی بیماری کیسی بیماری ہوتی ہے؟ کوڑ کی بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ اور اس کوڑ کی بیماری یسوع کے دور سے پہلے کیسی تھی، یسوع کے دور میں کیسی تھی، اور یسوع کے دور کے بعد اب اس وقت میں یہ بیماری کیسی ہے؟ ہم سب کو آج اس بات کے لیے سیکھنا ہے تاکہ ہم سمجھ لیں خدا کس طرح سے اس کلام سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ سکوڑ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کا مرنا تو طے ہوتا ہے، لیکن مرنے کے لیے اسے سسکنا پڑتا ہے، اور سسکنا اس لیے پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک دم سے نہیں مرتا ہے، بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہو کر گرنا شروع ہوتے ہیں اور پھر انسان مرتا ہے۔ کوڑ کا ایک دم سے حملہ انسان کی ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں پر ہوتا ہے، اور اس طرح سے جب یہ حملہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پر ہوتا ہے تو پھر ایک انگلی گرتی ہے، پھر دوسری گرتی ہے، پھر تیسری گرتی ہے، اور اس طرح سے پھر آگے آگے پہلے انگلیاں، پھر اس کے بعد پنجہ گرتا ہے، اور ایسے ہی ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کے حضور پرانے عہد نامے میں اس بات کو جب بیان کیا جاتا ہے کہ کوڑ کی بیماری کیسی ہے، سو بتایا جاتا ہے انسانی جسم پر سفید رنگ کے دبے جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ سو اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ آج ہی ہم جائیں اور اپنے جسم کو چیک کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں کوڑ کی بیماری تو نہیں ہوگی، اماں دیکھنا، بھائی دیکھنا، یہ کوئی کوڑ تو نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو گارنٹی اور شیورٹی دیتا ہوں، آپ میں وہ نہیں ہے۔ اس بیماری کی تصدیق، خدا کا شکر سے اب تو ڈاکٹرز ہیں، لیکن یسوع کے دور سے پہلے اس کی تصدیق کرنے کا عمل جو ہے وہ کاہنوں کے پاس ہے۔ بیماری ہونے اور بیماری سے آزاد ہونے کا، بیماری کیسی ہے
اور اس بیماری کو ڈکلیئر کرنا اور اس کے بعد اس کی شفا کا اعلان کرنا، یہ ذمہ داری کاہنوں کی ہے. اور اس لیے آج یسوع کہتا ہے جاؤ کاہنوں کو دکھاؤ. پاکستان میں یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں 2000 سال، آج 2022 میں ہیں، 2000 سال سے پہلے اس کا اثر بہت زیادہ تھا. پاکستان میں اس کی ریشو بہت زیادہ تھی. اور لیپرسی سینٹرز کراچی میں ایک مشہور شخصیت جس کا نام ڈاکٹر روت فاؤ، جو کہ ایک سسٹر تھی، انہوں نے ایک لمبا عرصہ پاکستان میں جرمنی سے آئیں. وہ جوانی کی عمر میں جرمنی سے آئی تھی تاکہ کوڑ میں مبتلا لوگوں کی خدمت کریں، اور بڑھاپے تک یہاں پر پاکستان میں رہیں. اور اس لیے ان کا جب جنازہ ہوا تو اسٹیٹ فنرل کے طور پہ ان کے جنازے کو لیا گیا، اور پاکستان میں ان کے جنازے کو اہمیت دی گئی کہ ان کی خدمت بہت بڑی تھی. لیپرسی سینٹر کراچی میں مجھے بھی موقع ملا کہ میں کام کر سکوں. جب میں فادر نہیں بنا تھا، میں کراچی میں تھا، تو اس وقت 92-94 میں نے بھی لیپرسی سینٹر میں کام کیا ہے. اور خدا کے حضور ایسے مریضوں کی ہم مدد کرتے تھے، ان کے زخم دھونے میں، ان کے زخم صاف کرنے میں، اور خدا کے حضور ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کو زندگی کی بشارت دینے کے لیے. یہ مرض ایک ایسا مرض ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتا ہے. یسوع کے دور سے پہلے کے واقعات میں سے آج ایک واقعہ پڑھا گیا. 10 کوڑیوں کا ذکر کیا گیا، اور جب کسی کو ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا کہ وہ کوڑی ہے تو اس کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے تھے. اس کے گلے میں کئی بار گھنٹی باندھ دی جاتی تھی، جس طرح بیل یا گائے کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جاتی ہے کہ وہ ہم سے دور ہو اور آواز آئے، ہم پتہ کریں ہمارے جانور یہیں پہ ہیں. ان اشخاص کے گلوں میں گھنٹی ڈال دی جاتی تھی تاکہ پتہ ہو کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا مریض ہے جس کو کوڑ کی بیماری ہے، اور اس سے ہم نے دور رہنا ہے. اور اسے حکم بھی تھا کہ وہ اعلان کرے، اپنے منہ سے بولتا جائے. اور بولنا اسے کیا ہے؟ لفظ یہ بولنے ہیں، ناپاک ناپاک ناپاک. اور اس طرح سے زندگی گزاری جاتی تھی. 10 کوڑیوں کا تذکرہ یسوع نے کیا، اور 11واں کوڑی جو ہے اس کا تذکرہ آج کی پہلی تلاوت میں کیا گیا. پہلے کوڑی کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوڑی ایک تو غیر قوم سے ہے، سریانی قوم سے ہے، اور اسرائیل سے دور ہے. اور اس کوڑی کو دیکھیں، وہ لوگوں سے علیحدہ نہیں رہتا ہے بلکہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے. اس کے گھر والوں کو پتہ ہے، اس کی بیوی کو پتہ ہے کہ اسے کوڑ کی بیماری ہے، لیکن وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا ہے، اپنے کپڑوں سے چھپا کر رکھتا ہے. اپنے کپڑوں سے وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے تاکہ میرا کوڑ ظاہر نہ ہو. آج جن 10 کوڑیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان 10 کوڑیوں کا ذکر، 10 عدد جو ہے وہ بھی بڑا ضروری تھا. یہ 11 12 13 14 7 5 کیوں نہیں ہو گئے؟ 10 کوڑیوں کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری تھا. یہودی مجلس، جسے سنہڈرن کہتے ہیں، وہ اگر ان کا اجلاس ہونا ہے تو اس میں کم از کم 10 افراد کا ہونا ضروری ہے. اگر 10 سے کم ہوں گے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. 10 کوڑیوں کا ذکر کرنا اور 10 کے عدد کا اعلان کرنا
ساری دنیا کو شامل کرنے کے برابر ہے کہ ساری دنیا اس بات کو سمجھ لے۔ 10 کوڑیوں کے ذریعے سے یہ بھی ضروری ہے، آج ایک کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ سامری ہے، اور یہودی سامریوں کے ساتھ نہیں رہتے، لیکن یہ سامری کس طرح ان 9 یہودیوں کے ساتھ اکٹھا ہو گیا، اس لیے آج اس کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ سامری تھا، اور پھر اس بات کا بھی اعلان کیا گیا کہ خدا کے حضور وہ اس بات کو سمجھ پائے، وہ خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹ گیا، اور اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ پردیسی ہے۔ کیا اس پردیسی کے سوا کوئی واپس نہیں لوٹا ہے؟ غیر قوم لوگ بھی شامل ہیں خدا کی بادشاہی کا حصہ، اور اس کے علاوہ بیماری، تنگی، مصیبت، پریشانی، دکھ اور تکلیف کبھی یہ نہیں دیکھتی آپ کی ذات کون سی ہے، آپ کی شخصیت کیسی ہے، آپ کا رتبہ کیسا ہے، آپ کتنے بڑے ہو یا آپ کتنے چھوٹے ہو، یہ سب پر آتی ہیں۔ اور اس طرح سے 9 یہودی کوڑیوں کے ساتھ ایک سامری کوڑی کو بھی جوڑا گیا تاکہ وہ اکٹھے رہیں۔ سو اس طرح سے آج خدا کے کلام میں ہماری مدد کی جاتی ہے کہ ہم کوڑ کی اس بیماری کو سمجھ پائیں۔ نعمان سریانی ایک کوڑی ہے، اور جس طرح آج خدا کے کلام میں پڑھا گیا، خدا کے کلام کو زنجیروں سے باندھا نہیں جا سکتا، خدا کے کلام کو زنجیروں سے باندھا نہیں جا سکتا، وہ آزاد ہے، اور اس کی آزادی کی انتہا سمجھنے کے لیے ضروری ہے سمجھو اس کی انتہا، اور انتہا کیا ہے؟ ایک غیر قوم کے درمیان ایک چھوٹی سی بچی آج خدا کے کلام کی گواہی دے رہی ہے، اگر میرا آقا اسرائیل میں ہوتا اور نبی کے سامنے جاتا تو یہ تندرست ہو سکتا تھا۔ غیر قوم لوگوں کے درمیان جا کر وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے، بتا رہی ہے، کلام کی باتیں اور ایمان کی باتوں کا تذکرہ کر رہی ہے، اگر میرا آقا اسرائیل میں ہوتا تو یہ تندرست ہوتا۔ اور اس کی بیوی سنتی ہے اس کلام کو، اس کلام کی بشارت لے کر اپنے خاوند کے پاس جاتی ہے۔ وہ چھوٹی بچی جو اسرائیل سے آئی ہے وہ یہ کہتی ہے، تو جا اسرائیل میں، تو جا خدا کے حضور میں، تاکہ تجھے شفا مل سکے۔ اور اس طرح سے خدا کے کلام کی وسعت ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اب جب کوڑ کی بات کی جاتی ہے، آپ سارے کوڑی ہو گئے نہیں؟ آپ کو کوڑ کی بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی بولیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، آپ سارے 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 کے سارے کوڑی ہو، اور آج مجھے یہی آپ کو بتانا ہے کیوں 2022 سال گزر گئے اور آج یسوع کوڑیوں کی بات کر رہا ہے۔ آج اگر آپ دبوں والا، مرنے والا اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ویسے کوڑ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ میں نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر گناہ جیسا کوڑ، آپ کے اندر جھوٹ بولنے والا کوڑ، آپ کے اندر چوری کرنے والا کوڑ، آپ کے اندر جھوٹی گواہی دینے والا کوڑ، آپ کے اندر زنا کرنے والا کوڑ، آپ کے اندر بری خواہشیں رکھنے والا کوڑ، آپ کے اندر خدا کے کلام کی اہمیت نہ سمجھنے والا کوڑ، آپ خدا کے گھر سے جب دور ہوتے ہو یہ کوڑ، اور آپ جب اس کی عبادت میں نہیں آتے ہو یہ کوڑ، اور کتنے دنوں کے بعد چھٹی کر لیتے ہو، ایمان سے دعا بھی نہیں کرتے ہو، یہ کوڑ کب ختم ہوگا؟ اور یسوع مسیح آج ہمیں یہ بات بتانا بھی چاہتا ہے، سکھانا بھی چاہتا ہے، یہ رہنمائی بھی کرنا چاہتا ہے کہ ہم سیکھ لیں ہماری زندگی میں کیسا کوڑ ہے، کس طرح کے کوڑ کے سامنے اور کس طرح کا کوڑ لے کر ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کوڑ سے آزاد ہونے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اس کوڑ سے آزاد ہونے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ کاہنوں کے پاس جانا ہے،
دکھانا ہے میرا کوڈ صحیح ہوا ہے کہ نہیں. اور کاہن کے پاس جب جائیں گے تو پھر اعتراف کریں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جمعے کو بہت سارے لوگ جو شام کے وقت یوکرستی سجدہ کے لیے ہے، آپ میں سے بہت سارے اس کوڈ میں بھی مبتلا ہیں. اس عبادت میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اپنے دل میں کہتے ہو کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ بھی ایک کوڈ ہے کہ خدا کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کوڈ میں مبتلا ہو کر آپ خدا کی برکتوں سے دور ہوتے ہو. سو بہت سارے لوگ اس دن آئے اور بہت سارے لوگوں نے اعتراف کیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ بہت سارے محسوس کرتے ہیں ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کوڑ سے بچنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم کیونکہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ہم کوڑی ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی اپنی زبان سے ان کوڑی لوگوں کی طرح خداوند کے حضور دور اور نزدیک کھڑے ہو کر کبھی پکارنے کی کوشش نہیں کی ہے. اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر. کبھی ہم نے نہیں کہا. کبھی ہم اپنی زندگی پر غور کر کے کبھی یہ نہیں کہتے ہیں اے یسوع مجھ پر رحم کر. سوئے آج خدا ہمیں موقع دیتا ہے ایک دفعہ تو اپنی زندگی میں اس آیت کو دہرا لے. سارے بولیں اے یسوع مجھ پر رحم کر. اے یسوع مجھ پر رحم کر. اونچی آواز میں ذرا اے یسوع مجھ پر. سورہ خدا جب یہ لفظ بول دیتا ہے، سن لیتا ہے، اور ایک گناہگار جب اس سے پکار لیتا ہے تو اس کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا بولے یا نہ بولے، آج صرف اتنے کہا گیا یسوع ہم پر رحم کر. اور یسوع نے صرف یہ کہا جاؤ کائنوں کو دکھاؤ، جاؤ ٹھیک ہو گئے ہو، جب تندرستی مل گئی ہے، جاؤ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، جاؤ تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے، جاؤ تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہو، جاؤ تمہارا جو رشتہ ٹوٹا تھا وہ جڑ گیا ہے، جاؤ خدا کے ساتھ میل کر لو. سو خدا کے حضور اپنی اپنی زندگی کے کوڑ کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شاید کچھ کوڑ کا میں نے ذکر کیا، کچھ کا نام میں نے لے لیا، لیکن اس سے بڑھ کر بھی کئی ایسے کوڑ ہوں گے، کئی ایسے کوڑ ہوں گے جن کا آپ نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. کئی ایسے کوڑ ہیں جن کو ہم دکھانا بھی نہیں چاہیں گے. کئی ایسے کوڑ ہیں جو نعمان سریانی کی طرح کپڑے پہن پہن کر، میک اپ کر کر کے، اپنے آپ کو چھپا کے، اپنے آپ کو خول کے اندر ڈال ڈال کے ہم نے چھپایا ہوا ہے. کوئی نہ دیکھے میں کیسا ہوں. لیکن آج خدا کہتا ہے اپنے خدا سے اپنے لیے رحم مانگ لو. اے خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر. سو آج اس کوڑ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی میں ہے. جو گناہ ہمیں کیا کہتے ہیں، موت کی مزدوری کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ سو موت ہے. سو گناہ کی مزدوری کر کر کے، جس طرح میں نے کہا کوڑ آپ کے اندر ہے، اور کوڑ جب لگ جاتا ہے تو پھر مرتا ہے انسان. سو جب ہماری زندگی میں گناہ ہوگا تو ہم کیا ہوں گے؟ مریں گے. گناہ کی مزدوری موت ہے. کیا مزدوری ہم کر رہے ہیں؟ کیسا کوڑ اپنے اندر پال رہے ہیں؟ کیسے کوڑ سے ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے؟ تو اسی لیے آج اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کی دوسری تلاوت میں اعلان کیا گیا اگر ہم ساتھ مریں گے تو پھر ہی ساتھ جئیں گے. تو تعلق یسوع سے ہوگا تو پھر سمجھ پاؤ گے نا. اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو پھر بادشاہی کریں گے. دکھ اٹھانا سامنے صلیب پر ہے. دکھ ہم نے دیکھا نہیں اور بادشاہی کی باتیں کرتے ہیں. اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ ہمارا بھی انکار کر دے گا. اگر ہم بے وفائی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بے وفائی نہیں کرے گا، وہ وفادار رہے گا، کیونکہ انتظار کرے گا آپ اپنے کوڑ کے لیے پکارو، مجھے ضرورت ہے رحم کی، مجھے پکارو تاکہ میں تم پر رحم کروں. سو اس لیے بڑا ضروری ہے خدا کے کلام کی گہرائی تک پہنچنا. آج
یسوع مسیح جو سوال کرتا ہے اس پردیسی کے سوا اور نہ پائے گے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے. غور کریں ان الفاظ پر. اس پردیسی کے سوا اور نہ پائے گئے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے. دو فرشتے خاص مقرر کیے جاتے ہیں. بہت سارے فرشتے کام کر رہے تھے لیکن خدا محسوس کرتا ہے کہ دو ایسے فرشتے مقرر کرنے چاہیے جو جلدی سے کچھ کام کریں. سو جلدی سے کام کرنے کے لیے دو فرشتوں کی ذمہ داری لگتی ہے کہ آپ زمین پر جاؤ اور جو جو دعائیں لوگ مانگیں گے ان کو اکٹھے کر کے آسمان پر لے آنا. جس کا تذکرہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ منظر کشی تکوین کی کتاب میں ہے. جب یعقوب خواب دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی لگی ہے، فرشتے زمین سے اوپر اور اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. سو ایسا ہی منظر پیش کرتا ہے کہانی لکھنے والا. جو کہتا ہے دو فرشتے مقرر کیے گئے، ایک فرشتہ آ کر زمین سے، دونوں جب نیچے آتے ہیں تو ذمہ داریاں لگتی ہیں. آپ زمین سے لوگوں کی دعائیں جو بھی وہ مانگیں گے وہ ساری کی ساری دعائیں آپ لے کر آسمان پر آؤ گے. اور دوسرے فرشتے کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ وہ بھی لوگوں کی شکر گزاریاں اکٹھی کر کے آسمان کی طرف آئے. سو پہلا فرشتہ جو ہر روز لوگوں کی دعائیں لے کر، ہر روز اتنی لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، اتنی مانگ رہے، وہ روز بورے بھرتا اور اوپر لے کر جاتا، نیچے آتا، اوپر لے کر جاتا، نیچے آتا، اوپر لے کر جاتا، پھر آتا، خالی بورے لے کر نیچے سے پھر بھر کر اوپر لے کر جاتا. 2-3 ہفتے گزر کے دوسرا فرشتہ آیا ہی نہیں. خدا پریشان ہو گیا کہ اس کو کیا ہوا ہے، وہ کوئی دعا لے کر اوپر نہیں آیا. تو اس کی پیشی ہوئی خدا کے سامنے، اسے بلایا گیا. اس نے کہا یہ وہ 2 ہفتوں میں کتنی بار اوپر آ گیا، 3 ہفتے گزر گئے ہیں، یہ کتنی بار اوپر آ گیا اور آپ ایک بار بھی خدا کے حضور نہیں آئے ہو. تو اس نے کہا اے خدا میں کیا لے کر آتا. لوگوں کے پاس دعائیں مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن جب برکت مل جاتی ہے، دعا کا اجر مل جاتا ہے، کوئی شکر گزاری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. میں کیسے لے کر آتا؟ کوئی شکر گزاری کرتا ہی نہیں ہے. سو غور کرو آپ کی اپنی زندگی میں کتنی برکتیں ہیں، کتنا فضل ہے، کتنی اس کی رحمتیں ہیں، کتنا کچھ آپ کے پاس ہے. گھر ہے، اولاد ہے، اچھی صحت ہے، ہر طرح کی برکت ہے، اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو. خدا نے ہر برکت سے مالا مال کی اچھی جاب بھی دی ہے. لیکن کیا کبھی سوچا ہے شکر گزاری کر لیں؟ کیا کبھی سوچا ہے شکر گزاری کر لیں؟ برتھ ڈے آتی ہے، گھر میں کیک کاٹ لیں گے، کھانے بھی پک جائیں گے. کبھی اپنا نام عبادت کے لیے نہیں لیں گے. آج میرے بچے کی سالگرہ ہے، خدا اسے برکت دے دے اور تار پر اس کے لیے دعا ہو. ہر روز ہم 5:30 بجے دعا کرتے ہیں. کسی کی برسی ہے، 40واں ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی اور برکت ملی ہے، کوئی اچھی جاب مل گئی ہے، بچہ کامیاب ہو گیا ہے، خدا نے صحت دے دیا، شفا دے دیا، مشکل میں تھے، ہاسپٹل سے واپس آ گئے ہیں. یہاں نام دینے کی ضرورت ہے، شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اور اس بات کے لیے ہمیں خداوند کے حضور اس کے شکر گزار ہونا چاہیے. آج صبح جب عبادت کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اور اس آئیڈیا پر آج اسی ہفتے میں عمل کیا جائے گا. میں ایک نمبر یہاں پہ کہیں لکھ کے رکھ دوں گا جس کو آپ پڑھ سکیں گے. اس نمبر پہ آپ اپنے کسی بھی عزیز کے لیے دعا جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. آپ نہیں چرچ آ سکتے، دور ہیں چرچ سے، کوئی وجہ ہے چرچ تک نہیں آ سکتے، لیکن ایک دن پہلے اس پر صرف آپ میسج بھیج سکتے ہیں، کیونکہ میں بات نہیں کر سکوں گا اس نمبر پہ کبھی بھی، کسی سے بات نہیں ہوگی. صرف آپ کی شکر گزاری کی عبادت آئے گی اور اس نام کو لے کر ہم الطار پر رکھا کریں گے تاکہ ان کے لیے دعا ہو سکے. یہی ایک طریقہ. کیا کریں؟
ماڈرن ہم بن گئے ہیں تو ماڈرن طریقہ ہم استعمال کریں گے تاکہ ہم خدا کے حضور کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی شکر گزاریاں میں چاہتا ہوں خدا تک پہنچے. جو فرشتہ کام نہیں کر رہا اس کو کام دیں ہم. جو ہماری شکر گزاریاں اوپر تک نہیں لے کے جا رہا کیونکہ ہم شکر گزاریاں کر نہیں رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس بات پر توجہ کریں, غور کریں اور خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں. جو کوڑ ہمارے اندر ہے, جس کوڑ میں ہم مبتلا ہیں, آج اپنے لیے خدا سے کہیں اے خداوند مجھ پر رحم کر. اپنے لیے رحم مانگے اور ضرور جب موقع ملے ضرور اعتراف کریں. ضرور آپ کو خدا برکت دے تاکہ ہم ایسے کوڑ سے آزاد ہو کر خدا کے حضور میں آ کر اس کی تمجید کر سکیں اور خدا کہہ سکے کیا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو شکر گزاری کرتا. کیا میرے علاوہ, آپ کے علاوہ خدا ہمارا نام لے لے کر کہے کہ ہم شکر گزاری کر سکتے ہیں. خدا خدمت کے لیے بلاتا ہے. مقدس فرانسیس آف اسیسی نے, مقدس ڈیمین نے خدا کے حضور بڑی خدمت کی کوڑی لوگوں کی. آج شاید کوڑ کے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو خدمت کی ضرورت ہے. بہت سارے بزرگ ہمارے اپنے گھر میں ہیں, بہت سارے بہن بھائی جو غریب ہیں, بہت سارے بیمار, بہت سارے قرضے میں پھنسے ہوئے, بہت سارے لاچار, بہت سارے ضرورت مند, بہت سارے مصیبتوں میں گرے ہوئے, بہت سارے ایسے سلام زدگان, بہت سارے ایسے جن کی زندگی میں بڑی پرابلمز ہیں. ان سب کو آپ کی ضرورت ہے. سو کوشش کریں ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور خدا کے نام کو جلا دیں. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو ڈھیروں برکات سے نوازے, مسیح یسوع کے نام سے.